باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 41 ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بالذکر، ذکر کے ساتھ، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَکتاب، یقیناً ایک ایسی کتاب ہے، عزیز، بلند مرتبے والی۔ احباب گرامی، قرآن کریم کا یہ مقام اپنی ایک الگ ہی حیثیت رکھتا ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی عظمت قرآن کے حوالے سے تو گفتگو فرمائیں گے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ لبرلزم کا، الحاد کا اور دین میں کجی اختیار کرنے والوں کا رد بھی کیا جائے گا۔ اس لیے کئی مقام ایسے بھی آئیں گے جو تفصیل طلب ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم ان کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اول تو یہ ہے کہ ہم نے پچھلی آیت کریمہ کے اندر یہ بات پڑھی کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالی کی آیات میں کج روی اختیار کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ بعض اہل علم کا یہاں موقف یہ ہے کہ یہ پچھلی آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41 ایک ہی موضوع پر ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا ہے، اور آیت نمبر 41 میں اللہ نے تفصیل بتا دی کہ الحاد ہوتا کیا ہے۔ آپ دیکھیں تو پیچھے ہے ان الذین یلحدون، اور اگلی آیت کے شروع میں ہے ان الذین کفروا، یعنی جو بندہ الحاد کرے گا وہ ان قریب کفر بھی کر لے گا۔ جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کے دین میں اپنی مرضی سے رایت نکال لے گا، اپنی مرضی سے گنجائش نکالے گا، اپنی مرضی سے اللہ کے دین کو مولڈ کرنے کی کوشش کرے گا، تو ان قریب وہ کفر بھی کر لے گا اور اسے پتہ نہیں ہوگا۔ اور وہ کفر کس چیز کا کرے گا؟ بالذکر، ذکر کا کفر کرے گا۔ یہاں پر اگر اس مقام سے ہٹ کر پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی ذکر کا لفظ آیا ہے، اس میں عام طور پر تو نصیحت اس کا معنی لیا جاتا ہے، اور یہ بات ایسا ہی ہے کہ اس کا معنی نصیحت ہی ہے، لیکن ایک قرآن کی مشہور آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں۔ اِنَّا، بے شک ہم، نَحْنُ، ہم، نزلنا، ہم نازل کرنے والے ہیں۔ 3 مرتبہ ہم کہا، اپنی طرف نسبت کی، اور کیا نازل کر رہے ہیں؟ الذکر، ذکر کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی 5 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی ذکر کی جو نسبت ہے وہ اپنی طرف کی۔ اب ذکر کیا ہے؟ ذکر کے بارے میں پہلا قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، جیسا کہ اسی آیت کے آگے آ رہا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ، اور یقیناً یہ کتاب ہے، اور کتاب سے مراد قرآن کریم کے اندر عموماً قرآن مجید ہی لیا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ ذکر جو ہے اس میں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے ساتھ ساتھ اس کو حدیث بھی بیان کیا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے
سورۃ التغابن ہے 28ویں پارے میں۔ اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر ذکر کرتے ہیں، یہ سورۃ الطلاق ہے، سورۃ تغابن نہیں ہے، سورۃ الطلاق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتارا ہے۔ اب وہ ذکر کیا ہے؟ رسولاً، وہ رسول ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذکر ہیں۔ معنی کیا ہے کہ رسول کی بات بھی نصیحت ہی ہے، رسول کی بات بھی ذکر ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر جو ذکر کا لفظ آ رہا ہے اس میں اللہ کا قرآن بھی مراد ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی مراد ہے۔ اب وہ رسول کیا کرتا ہے؟ آیت نمبر 11 ہے سورۃ الطلاق کی، یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اللہ کی واضح آیتیں تمہارے سامنے رکھتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ ان آیات کو سکھا کر وہ ایمان والوں کو اللہ کی روشنی کی طرف لے کر جائے، گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر۔ تو ذکر کا پہلے یہ اپنا کنسپٹ ہمیں ٹھیک رکھنا چاہیے کہ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ بعض لوگ اس کے بارے میں مغالطہ بھی دیتے ہیں، جی یہاں پر جب کتاب کا ذکر ہے تو پھر حدیث کو کیوں لے کر آ رہے ہو؟ دراصل ہم نے پیچھے پڑھا یلحدون، وہ الحاد کرتے ہیں، کجروی کرتے ہیں، تو مسئلہ ان کو حدیث سے ہے، وہ حدیث کا انکار کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کو دلیل دینا چاہیں تو سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ ذکر سے مراد اللہ کا قرآن بھی ہے اور رسول اللہ کا فرمان بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا ان الذین کفروا بالذکر، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ذکر کا، کب؟ لما جاءہم، جیسے ہی وہ ذکر ان کے پاس پہنچا، جو ہی ذکر کی بات، اللہ کی بات، قرآن کی بات، نبی علیہ السلام کی بات ان تک پہنچی، بغیر سوچے سمجھے انہوں نے اس بات کو رد کر دیا، انکار کر دیا۔ اور انکار جب کر چکے تو اس کے بعد اس سوچ میں پڑ گئے اب ہم نے انکار تو کر دیا ہے، اب اپنی بات کی لاج رکھنی ہے، اب کسی نہ کسی طریقے اس کو جھٹلاؤ، کسی نہ کسی طریقے اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹنا، پاؤں مارتے رہو، پانی اپنے پاؤں پہ نہ پڑتے رہنا، بس پیر ماری جا اور اللہ رب العالمین کے دین کا انکار کرتا تھا۔ یعنی انسان اپنی عزت کو آگے رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کی بات کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں اکثر جو کہتے ہیں قرآن کو پیچھا نہیں کرنا، قرآن کو پیچھا نہ کرنا، کوئی قرآن کی طرف پشت کر کے نہ بیٹھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا تھا کہ اے اہل کتاب، یہودیوں، عیسائیوں، تم اللہ سے یہ پکا وعدہ کرو کہ جو کچھ اللہ نے تورات میں، انجیل میں اتارا ہے تم کچھ چھپاؤ گے نہیں، تم سارا کچھ بیان کرو گے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی لاج نہیں رکھی، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے کتاب ہی اٹھا کے پیچھے پھینک دی۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور چند ٹکوں کے عوض انہوں نے اللہ کے حکموں کا سودا کر لیا، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بڑی گندی کمائی کی انہوں نے، بہت ہی بدترین تجارت کی۔ اور انسان بھی ایسا ہی ہے، مسلمان آج کا قرآن کو ظاہری طور پر تو پیچھا نہیں کرتا مگر ہر حکم میں مخالفت ضرور کرتا ہے، اور اصل پیچھا یہی ہے، قرآن کو پیچھا کرنا یہی ہے۔ قرآن منع کرے بھائی چوری نہیں کرنی، انسان چوری کرے، قرآن منع کرے کہ ایک دوسرے کا مال نا حق نہیں کھانا، انسان پھر کھاتا رہے، قرآن منع کرے کہ غیبت نہیں کرنی، یہ پھر کرتا رہے، قرآن منع کرے کہ دھوکے نہیں دینے، فراڈیاں نہیں لگانی اور لوگوں کو چونے نہیں لگانے، انسان پھر لگا رہے اور یہ کہے کہ میں تو قرآن کو پیچھا نہیں کرتا۔ اصل پیچھا تو یہ ہے۔ لما جاءہم، جب بھی اس کے پاس نصیحت کی بات آتی ہے تو عذر پیش کرتا ہے اور بھاگنے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ مجھے کہیں دین کا پابند نہ بنا لیا جائے۔ اللہ قرآن میں ایسے لوگوں کی حالت بتاتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں زبان کے بڑے میٹھے، بڑے نرم لہجوں والے اور بڑے ہی زبردست شہد والا ان کا میٹھا لہجہ ہوگا، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور لوگوں کو چونا لگاتے ہوئے اللہ کی قسمیں بھی اٹھائیں گے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیان سے، یہ بڑے جھگڑالو لوگ ہیں۔ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ اذا قیل لہ اتق اللہ اخذتہ العزت بالاسم، جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی بات ہے، اسے ڈر جا اور اپنی بات کو چھوڑ دے، تو اپنی عزت کے غرور میں مبتلا ہو کر وہ منہ موڑ لیتا اور کہتا نہیں میری عزت زیادہ بڑی ہے۔ فحسبہ جہنم، اس کی میٹھی زبان پہ نہ جانا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کی حالت کیا ہے کہ جب زمین پہ کہیں بھی گھر سے باہر نکلتا ہے، کوئی بھی کام کے لیے جاتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بڑے میٹھے انداز سے دین کی جڑیں کاٹ دے، دین کو تباہ کر کے رکھ دے، اس کی کوشش یہ ہے۔ تو یہ چیز کہ انسان کے پاس اللہ کا حکم آئے اور پھر وہ اس کا انکار کر دے، بڑا ہی بدترین عمل ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کتاب دے کر دیکھ لی، اللہ کو پتا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر اتنی تفصیل سے کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ پہلا پارہ اٹھاؤ وہ بھی بھرا پڑا ہے، تیسرا اٹھاؤ وہ بھی انہی کی باتوں سے بھرا ہے، چھٹا اٹھاؤ اس میں بھی یہی باتیں ہیں۔ اتنا کچھ اللہ نے کیوں اہل کتاب کے بارے میں بتایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں، جیسے اللہ نے ان کو کتاب عطا کی تھی، انہوں نے لاج نہیں رکھی تو ان کا حشر دیکھ لو کیا ہوا ہے۔ اب اللہ تمہیں بھی ایک کتاب دے رہا ہے، اگر تم نے اس کتاب کو نہ ماننا، اس پہ عمل نہ کیا، تو پھر دیکھو تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے بتایا قرآن میں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم بھی منہ پھیرو گے، اگر تم بھی اس کتاب کے حامی نہیں بنو گے، اس کے غلبے کے لیے کوشش نہیں کرو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہاری جگہ کسی اور سے کام لے لے گا، اللہ کسی اور کو لے آئے گا، اللہ پھر تمہیں چھوڑ دے گا اور پھر تمہارا ذکر تک نہیں ملے گا کہ تم کون تھے، کیا تھے۔ انسان بڑا بن لے، ابو جہل اپنے دور کا بہت بڑا آدمی تھا، آج نام زندہ نہیں ہے، زندہ نام ہے تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا اور دیگر صحابہ کرام کا۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کتاب کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اپنے لیے حرف آخر سمجھیں، اسی میں نجات ہے اور اسی کے اندر ہی خیر ہے۔ اس کی آگے جو لکتاب عزیز ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ